ڈاکٹر اعجاز رسول نورکا صاحب، پرنسپل ایگریکل کالج سرگودا، محترم جناب محمد لقمان صاحب، چیئرمین مسجد کمیٹی ایگریکل کالج سرگودا، اور جناب خطیب مسجد مولانا خالد صاحب، دیگر احباب کرامی، یہاں آج حاضر ہو کر اور یہاں کا ماحول دیکھ کر اور محترم پروفیسر صاحب کی باتیں سن کر بہت ایمان میں تازگی اور نورانیت محسوس ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو سلامت رکھے اور ان محفلوں کو باقی رکھے۔ میں کوشش کروں گا، جیسے کہا گیا 10 منٹ تک دعا کرنی ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر کام کی بات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ جو حضرت انسان ہے، یہ بڑی نرالی شان کی مخلوق ہے۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑے لاڈ و پیار کا ہے۔ میں نے اسی حوالے سے آیت پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ اور دوسری مخلوق کے آگے پیش کیا کہ تم اسے قبول کرو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ ڈر گئے، انکار کر دیا، ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئی ساری مخلوق۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس انسان نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، نادان تھا یہ۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ کی محبت اور اس کی معرفت ہے جو انسان نے اٹھائی ہے۔ اور اس امانت کے اٹھانے میں یہ بھی تھا، جو اس امانت کو اٹھائے گا اور اس کا حق ادا کرے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا، پھر میں اسے ہمیشہ کی جنتوں میں بھیجوں گا۔ اور جو اس امانت کو اٹھا کے خیانت کرے گا، پھر اسے عذاب دوں گا۔ جو مخلوق اس کو نہیں اٹھائے گی، اس کے لیے نہ جنت ہوگی نہ جہنم ہوگی۔ سب ڈر گئے کہ اے اللہ، نہ ہمیں جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، ہمیں معاف کر دے۔ اس خاک کے پتلے نے اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ پھر اللہ نے عہد الست میں تمام انسانوں کو ذروں کی شکل دی، قوت گویائی دی، قوت بصارت دی، قوت سماعت دی، شعور دیا، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اقرار ہر انسان کر کے آیا ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ سکھ ہے، کوئی بھی ہے۔ پھر اللہ نے کہا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور اپنے رسول بھیجوں گا، اپنی کتابیں بھیجوں گا، وہ تمہیں میرا یہ عہد یاد دلائیں گے۔ پھر میں تمہیں اسی طرح ایک دن اپنے سامنے اکٹھا کروں گا، پھر دیکھوں گا کہ تم میں سے کس کس نے اس عہد کا پاس رکھا ہوگا اور کون اس امانت کو ادا کرنے والا ہوگا۔ پھر اس کو جنت میں بھیجوں گا اور جو خیانت کرے گا اس کو جہنم میں بھیجوں گا۔ یہ ہے حضرت انسان، خاک کا پتلا، اور اس کو اللہ نے وہ دیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا۔ بڑے ناز و نعم میں پالا ہے۔ دیکھیں، ایک انسانی دنیا ہے، ایک جنگلی دنیا ہے، وہاں کا بھی کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہوگا، کہ ان کا بھی بادشاہ ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ کون ہے جی؟ شیر ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، ہوگا اپنے جنگل کا بادشاہ، لیکن ہمیشہ اس نے گوشت کچا ہی کھایا، کبھی باربیکیو کر کے،
مکھن بوٹی، ملائی بوٹی، فلاں بوٹی، فلاں، کوئی نہیں، کچا ہی کھایا ہے، پیدل ہی چلا ہے، زمین پہ ہی سویا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے، اس کے لیے کتنے ناز و نخرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سونے کے لیے بیڈ ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کا، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کی بڑی عزت کی ہے، کرمنا بنی آدم، عزت کی ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، ہم نے اسے بر و بحر میں سوار کرا دیا۔ اتنا سا انسان ہے، اتنا بڑا بحری جہاز اس کے کنٹرول میں دے دیا، اتنا بڑا ہوائی جہاز سینکڑوں میل کی رفتار سے اور ہزاروں فٹ کی بلندی پہ چل رہا ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، اور دعا کیا سکھائی؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، وہ بھی مسخر تھے، آج اتنی لمبی ٹرین اس 6 فٹ کے انسان کے لیے مسخر ہے، اس نے کیا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے انسان کے حالات پہ غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انسان جہاں رہ رہا ہے اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ گھر میں ہر چیز بنی بنائی مل جاتی ہے، جس طرح جنگلی جانوروں کو بس شکار کرنا پڑتا ہے، وہی گوشت کھانا ہے، اس میں چارہ کھانے والے چارہ تیار ہے، گوشت کھانے والے گوشت تیار ہے، دودھ پینے والے دودھ تیار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے علاوہ باقی ہر مخلوق کی خوراک مفرد ہے۔ کوئی گوشت کھاتا ہے تو گوشت ہی کھاتا ہے، گوشت کھانے والا چارہ کھائے گا۔ ہمارے معدے میں ایٹومیٹک سسٹم فٹ ہے، گوشت بھی کھاؤ، چارہ بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، سب کچھ لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ سبحان اللہ۔ گوشت کھانے والا سبزی نہیں کھا سکتا، چارہ کھانے والی بکری گوشت نہیں کھا سکتی۔ ایسے جانور ہیں جنہوں نے دودھ ہی پینا ہے، اور لکھا ہے ایک پرندہ ہے اس کی خوراک صرف شہد ہے، وہ زندگی بھر شہد ہی کھاتا ہے، وہ شہد کی مکھی پہ جپٹتا ہے اور شہد کھا لیتا ہے، رب اس کو شہد ہی کھلا رہا ہے۔ یہ حضرت انسان ہے، اس کے ایک لقمے میں 20 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی غور کیا؟ ایک لقمہ ہے، اس میں آٹا ہے، گندم ہے، روٹی ہے، اس میں کچھ نمک ڈالا ہے، سالن میں کتنا کچھ ہے، توے پہ روٹی بنی ہے، آئل لگایا ہے، گھی لگایا ہے، کیا کچھ ہے اس میں۔ یہ ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کا اکرام کیا ہے اور اس کو عزت دی ہے، پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو ہر مخلوق کا رزق تیار ہے، گھر میں تو رزق تیار ملتا ہے، یہاں تیار ہے، لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے کر کے کھانی بڑی اوکھی ہوتی ہے، یہاں تیار نہیں ہے۔ اپنا گھر کہاں ہوا؟ اب اپنے گھر جاتے ہیں، کھانا تیار ملتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں انسان کے حالات سے لگتا ہے کہ اس کا یہ گھر نہیں۔ ارے گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں جائے تو بیڈ لگا ہوا ہو، بستر لگا ہوا ہو، ٹیبل پہ کھانا میسر ہو۔ کہتا ہے کوئی اور جگہ ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ ارے تو سمجھے نہ سمجھے، ہمیں قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا، اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قطوفھا دانیہ، سبحان اللہ، عجیب مثال ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت کے باغوں کا جو پھل ہوگا وہ توڑنے کے لیے آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ لیٹے ہیں، اپنے بیڈ روم پہ ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا دل چاہے پھل توڑ کے تازہ کھائے، قطوفھا دانیہ، خوشے لٹکے ہوں گے، اسی حالت میں توڑ کے کھا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ گھر تو یہ ہے، دل کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو دل کرے گا۔ یہاں ملتی ہے خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی
کہ ہر خواہش پہ کم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں خواہشیں آگے ہوتی ہیں ہر بندے کی اور وسائل پیچھے ہوتے ہیں، ایسے ہے نا؟ اسی کشمکش کا نام زندگی ہے۔ خواہشیں آگے ہیں لیکن نئی وسائل نہیں ہیں، اور جنت میں یہ ہوگا کہ خواہشیں پیچھے ہوں گی، وسائل آگے ہوں گی۔ اور تو زبان سے کہنا تو بات کی بات ہے، تو دل میں خیال تو لا، تیرے دل کی خواہش ہم پوری کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، تو میرے بھائی گھر وہ ہے، یہ تو پردیس ہے، اور پردیس میں ہو جاتی ہے دیر سویر۔ پوچھو پردیسیوں سے جو بیچارے اپنا ملک چھوڑ کے باہر کے ملک، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے ہمارا سرمایہ ہے، لیکن کبھی اس سرمایہ کا حال بھی لے لیا کرو، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی لائف کیسی ہے، بہت مشکل ہے، تلخ ہے بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات ہم نے دیکھا ہے، وہ بیچارے 10 گھنٹے ڈیوٹی، 12 گھنٹے ڈیوٹی، 8 گھنٹے ڈیوٹی، پھر آگے کپڑے خود دھونے ہیں، سالن خود بنانا ہے، کچن خود کرنا ہے، نہیں تو ہوٹلنگ کریں گے۔ اگر وہ ڈالر کما رہے ہیں تو وہاں خرچ بھی ڈالر ہی کر رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے میرے ابو انگلینڈ ہے، میرا ابو باہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قسم جو اللہ نے راحت اپنے گھر میں رہ کر دی ہے وہ باہر رہ کے نہیں ہے۔ خیر تو میرے دوستو، ہم نے اس امانت کو اٹھایا ہوا ہے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ جس امانت کو آسمان نہیں اٹھا سکا، زمین نہیں اٹھا سکا، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، اس حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ وہ امانت اللہ کی معرفت ہے، اس کی محبت ہے۔ پھر اس کے امانت کو پورا کرنے کے یہ طریقے ہیں، یہ روزانہ کی کال حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، جمعہ آ گیا، یہ رمضان آ گیا، یہ سب اس امانت کی یاد دہانی ہے۔ کال آتی ہے نا، ہم نے کسی کو کچھ لینا ہو تو بھائی میں نے کہا ذرا یاد دہانی کرا دوں، ہیلو، ٹیکسٹ کر دیتے ہیں کل یہ کم تاریخ ہے، تو یہ کال ہے، یہ رمضان کا مہینہ کال ہے پوری۔ وہ کہتا ہے وہ یاد کرو، یاد کرو، تم نے وعدہ کیا تھا یاد تو کر، وہ وعدہ الست ہے، یہ اسی کی پاسداری ہے۔ یہ زندگی اس وعدہ ربانی کی تکمیل کا نام ہے، آزمائش کا نام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی ہم نے بنائی ہے اور موت ہم نے پیدا کی ہے۔ موت عدم کا نام نہیں، موت بھی ایک زندگی کی طرح وجود ہے۔ الانتقال من دار الدنیا الی رحمت اللہ، دنیا کے گھر سے اللہ کی رحمت میں منتقل ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں میرے بھائی، ہم نے اپنی اس وقت تک کی عمر میں اس امانت کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ اس نے پوچھنا ہے ہم سے، اس نے پوچھنا ہے ہم سے کہ دیکھو میں نے تمہیں الست میں، اور ہمیں تو یاد ہو نہ ہو، بہت سو کو یاد ہے، اور ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے لیکن اس عہد کا اثر ہے، ہر بندے کے دل میں رب کی ایک تلاش ضرور ہے۔ کوئی بھی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، مجوسی ہے، خالق کو، معبود کو مانتا ہے کہ نہیں؟ کوئی صحیح مانتا ہے، کوئی غلط مانتا ہے، مانتا تو ہے۔ کوئی بدبخت اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کو رب مانتا ہے۔ ارے تیرے ہاتھ سے بنا ہوا بت رب ہو سکتا ہے؟ سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے میرا معبود ہے۔ یہ اسی عہد الست کا اثر ہے کہ بڑے سے بڑا مشرک بھی رب کو مانتا ہے۔ تو پوچھے گا، اس نے کہا بس مجھے مانا ہے، اب میری مانو۔ یہی ہے ایمان و اسلام۔ ایمان اللہ کو ماننے کا نام ہے اور اسلام اللہ کی ماننے کا نام ہے۔ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ عشق و محبت وقتی نہیں ہوتی ہے، یہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ کی بات ہے۔ یہ امانت ہے، امانت ربانی ہے، یہ عشق و محبت کا وہ عنصر ہے جو ہر انسان کے دل میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور محبت پابند نہیں ہوتی سال کی، وہ تو ہمیشہ کا ساتھ دینے والی ہوتی ہے۔ عاشق کبھی عشق نہیں چھوڑتا، وہ محبت فراموش نہیں ہوتا،
وہ مطلبی اور خود غرض نہیں ہوتا، وہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنی محبت پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ کہنے والے نے کہا ہے نا، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء ہے۔ اگر جان چلی جائے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیوں؟ جو میں نے عشق کا دم بھرا ہے اس میں پیچھے نہ ہو۔ سعدی نے کہا تھا نا، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہاں سوق ترا جا شدو آواز نیامت۔ کہتا ہے ایک بلبل ہے اور ایک پروانہ ہے، بلبل چپ نہیں کرتا اور پروانہ اف نہیں کرتا۔ کہتا ہے بلبل عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ، عشق والا زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ جن کا عشق ہو صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بس یہ امانت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے یاد دہان، یہ کالے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ پھر آخری کال بھی آئے گی، ایئرپورٹ پہ ہر کال کو آخری کال کہہ دیتے ہیں، آخری اعلان سن لیں، فلاں مسافر نہیں ہے، آخری اعلان۔ او کتنے دفعہ کرو گے بھائی؟ 20 دفعہ تو ہم نے خود سنا، آخری اعلان، فائنل اعلان۔ لیکن ایک رب کا فائنل اعلان آنے والا ہے، فائنل، لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون۔ ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی، اور یہ علم اسی کے پاس ہے۔ قیامت کا علم ہو یا انسان کی اپنی موت کا علم ہو، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ یہی امتحان ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، بلکہ کوئی بھی حضرت انسان ہے، کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی ہے۔ شیر نے شکار کیا، دیکھا ہم نے افریقہ کے جنگل میں بڑے بڑے بھینسے کہ اس کا بریک فاسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، شیر کو بہت اچھا لگتا ہے، جنگلی بھینسے دیکھا ہوگا آپ نے، تو وہ ایک شیر پورا نہیں کھاتا، کھا کے چھوڑ دیا بس، نہ اس کا فریزر ہے، نہ اس کا فریجہ ہے، نہ اس کا سٹور ہے۔ اور ہم دیکھیں ہم نے کتنے دنوں کا غلہ جمع کر رکھا ہے، کتنے صدیوں کا۔ رب تو ہمارا ہے، دل میں تو ہم نے اس کو بسایا ہوا ہے۔ اور یقین حدیث پاک میں آتا ہے، انتم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقتم من حیث لا تحتسبون۔ تمہارا رب پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ کرو تمہیں وہاں سے رزق دے، تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو، صبح غول کے غول نکلتے ہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی شاپ نہیں ہے، کچھ نہیں، رب پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں سب کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ جمع کرنا انسان کا کام ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، بخل انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے، اور سخاوت رب کی ذات میں، خدا کی ذات۔ وہ کتنا سخی ہے، کتنا سخی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب سے آسمان زمین بنا ہے مخلوق کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کبھی کسی دل کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم کسی کو کچھ دے دے، کچھ انبن ہو جائے، احسانی جتاتے؟ وہ تو کافر کو بھی نہیں کہتا، مشرک کو بھی نہیں کہتا، بے نمازی کو بھی نہیں کہتا، بے روزے دار کو بھی نہیں کہتا، جو روزہ نہ رکھ کے افطاری کے دسترخوان پہ بڑے آرام سے افطاری کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں کہتا وہ تیرا تو روزہ نہیں ہے۔ وہ کتنا سخی ہے، خدا کی قسم، بہت سخی ہے، بہت سخی ہے۔ درد نے کہا تھا، درد کو بھی تو نے بخش دیا، پھر جہنم کو کیا دیا؟ وہ بخش دیتا ہے، ابھی بھی بخش دے گا، لیکن وہ رب اندر کی چاہت پہ، لفظ تو غلط ہے، مر جاتا ہے۔ اللہ اندر کی چاہت کو بہت چاہتا ہے، سجدہ کرنے والے بہت ہیں اس کے آگے۔ آپ تاریخ پڑھ جائیں، جو میں نے ایک طالب علم کے طور پہ مطالعہ کیا ہے، اللہ کی نوازشیں اس کے ساتھ ہوئی ہیں جس کے اندر طلب ہوئی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں قتل کرنے کے لیے، رخ موڑا ہے،
بہن کے گھر گئے، بہن کو بھی مارا، بہنوں کو بھی مارا، بہن نے کہا عمر جتنا مار لے نہیں چھوڑیں گے، زخمی ہو گئی بہن بھی، غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے، طلب ہے کہ نہیں؟ بہن کو 100 سلام ہو، عمر کی بہن زینب کو، زینب بنت خطاب کو، کہا عمر نہیں ہمیں ڈر ہے تم پھاڑ نہ دو، کہا نہیں پھاڑوں گا، کہا اچھا لیکن تم تو ناپاک ہو، شرک ہے کفر ہے، یہ پاک ہے، یہ کلام فی صحف مطہرہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک نبی کا پاک کلام ہے، کہا پھر کنہو طلب ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا تو طلب کرنی پڑتی، جیسے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب آپ آئے نہیں ہیں، آپ بھیجے گئے ہیں، لیکن بھیجے تب کیوں، آپ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اتنے سارے اور کیوں نہیں بھیجے گئے؟ وجہ یہ کہ آپ نے کچھ طلب تھی، رب نے اس طلب پہ فیصلہ کر دیا۔ ہمیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے جی، اللہ کی مرضی ہے، اور بھئی ہے اللہ کی مرضی، یاد رکھیے اللہ آپ کی چاہت پہ فیصلہ کر کے مہر کو لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر کیوں لگائی؟ اس نے کرتوت ایسے کیے، اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے رب کو مہر لگانے کے لیے گویا کہ بول دیا ہے۔ اللہ پہ کوئی الزام نہیں ہے، شیطان پہ بھی الزام مت دیجیے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو رستے میں شیطان بھی مل جائے گا، کیونکہ پھڑو شیطان اسی تیسی پتنی کیا کچھ کہیں گے ہمارے پاکستان میں، شیطان ہو یا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم ووعد الحق فاخلفتکم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، کیونکہ وہ شیطان تیری ہوئے تو ہمیں یہاں جہنم میں لے کے گیا ہے، کیونکہ گل سنو میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، کوئی تسلط نہیں تھا، رب کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی، تم نے کیوں رب کی دعوت ٹھکرا دی، میرے بات کیوں مانی ہے؟ تم اذان نہیں سنتے تھے، تم قرآن نہیں سنتے تھے، تمہارے سامنے رب کا گھر نہیں تھا، تو میرے دوستو قصور رب پر بھی نہیں جائے گا، شیطان بھی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، وہ جو نفس ہے ہمارا سارا قصور اسی کا نکلے گا۔ بس میرے دوستو یہ کوشش کریں کہ جو امانت ہم نے اٹھائی ہے اس کا حق ادا کریں، کوئی کمی بیشی رہ جائے ہمارے حضور ہوں گے قیامت کے دن تو ان سے گزارش کر لیں گے، اور اللہ کے سامنے جانے سے پہلے حوض کوثر پہ حاضری ہو جائے گی، تو جو لیکن دعا یہ کرے ہم وہاں پہنچ جائیں صحیح۔ جی ہاں آسان نہیں ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر آئے ہوئے ہوں ہم وہاں پہنچ جائیں، انویٹیشن لیٹر پوچھتے ہیں تو فرشتے کھڑے ہوں گے بیرک لگا کے کہ آپ کے پاس کارڈ ہے آگے جانے کا، ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ حضور کی شفاعت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اپنے آپ اس قابل بنائیں۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میرے آگے جھکا رہے، اس کو جس طرح دولت کا تکبر پسند نہیں ہے، اس کو تقویٰ کا تکبر بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ کہتا غلطی ہو جائے معافی مانگ لو، میرے آگے گڑ گڑاؤ رو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رمضان کا مہینہ آخری لمحات ہے، سمیٹا جا رہا ہے اس بساط کو، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ 1 ملین لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جب رمضان کا آخری دن آ جاتا ہے تو 30 ملین 3 کروڑ پر اللہ اتنے اور بخش دیتا ہے۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہوتا۔ سمیٹیے بخششیں، رحمتیں، مغفرتیں اللہ تعالی ہم سب کو
بخشے ہوئے میں شامل فرما لے۔ اللہ آمین۔ جن قاری صاحبان نے سنایا اور جن نے سنا، خطیب صاحب نے ان کی سرپرستی کی، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، اور لقمان صاحب اور آپ سب، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی خدمات کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔